آپ نے یہ حدیث پاک تو سنی ہوگی کہ 3 دن حضرت اسرائیل علیہ السلام دستک دیتے رہے دروازے پر. تو حضرت سیدہ خاتون جنت نے فرمایا جاؤ کون ہے دروازے پر چلا جائے، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. چلے گئے. دوسرا دن پھر چلے گئے. تیسرا دن ہوا تو جب کہا تو میرے محبوب عرب و عجم سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، فرمایا میری شہزادی، میری بیٹی، یہ دروازے پر وہ ہے جو کبھی کسی سے پوچھ کر نہیں آیا. آج ہمارے دروازے پر اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ پوچھے بغیر یہ ہمارے دروازے کے اندر داخل ہو جائے. کہ بیٹیاں پھر بیٹیاں ہوتی ہیں. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ پنجابی کا ایک شاعر تھا جس نے بخوبی اس کو بیان کیا تھا کہ تیاں لئی پردیس پہ بابل تو پتراں لئی جاگیراں، دکھ سہنا منہ کچھ نہ کہنا، یہ تیاں دیاں تقدیراں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک روایت ہے جو آپ سے مروی ہے، مصیبت کو سب سے برداشت کرنا. یہ مصیبت کون سی یہ بیان کر رہے ہیں؟ جو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام تھے. میرے محبوب عرب و عجم سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم تھا، پردہ فرمانے کا ٹائم تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت تشریف لے آئیں اور بخار کی شدت کو دیکھا کہ بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، اور شدت میں بول اٹھی، ہائے میرے ابا کس قدر بیمار ہیں. یہ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سن کر بار بار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تکلیف ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ الفاظ بھی سیدہ خاتون جنت سے مروی ہیں کہ آپ نے کہا کہ میرے ابا جنت الفردوس میں ہیں. اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک لکھی ہے، میں ہو بہو وہی الفاظ آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو ہے ہی جنت، جنت تو ہے ہی سرکار کے صدقہ وسیلہ سے. پھر کہا، اے ابا، ہم جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہوئے سنا ہے، اور یہ تعجب نہیں ہے کہ یہ جو ان کو خبریں آتی تھیں اور جو اللہ کے پیغام آتے تھے، اللہ رب العالمین نے ملاقات کے لیے اپنے محبوب کو بلا لیا. جو حضرت جبریل علیہ السلام بتانے والے ہیں، 3 دن آپ نے یہ حدیث پاک تو سنی ہوگی کہ 3 دن حضرت اسرائیل علیہ السلام دستک دیتے رہے دروازے پر. تو حضرت سیدہ خاتون جنت نے فرمایا جاؤ کون ہے دروازے پر چلا جائے، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. چلے گئے. دوسرا دن پھر چلے گئے. تیسرا دن ہوا تو جب کہا تو میرے محبوب عرب و عجم سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، فرمایا میری شہزادی، میری بیٹی، یہ دروازے پر وہ ہے جو کبھی کسی سے پوچھ کر نہیں آیا. آج ہمارے دروازے پر اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ پوچھے بغیر یہ ہمارے دروازے کے اندر داخل ہو جائے. آپ اس بات کو بغور سماعت فرمائیں کہ نبی علیہ السلام وجہ کائنات، امام المرسلین، خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے خود اپنا حبیب کہا ہے، جن کو رحمت للعالمین کا رقب عطا کیا ہے،
یہ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جن کی وجہ سے آپ ہیں اور میں آج موجود ہوں، جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی قیامت تک نبوت رہے گی۔ خاتم النبیین تھے، اس کے باوجود بیماری کی شدت یہ تھی، اس کے باوجود یہ بے چینی تھی۔ خاتون جنت کی بیٹیاں پھر بیٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ پنجابی کا ایک شاعر تھا جس نے بخوبی اس کو بیان کیا تھا کہ تیاں لئی پردیس پہ بابل تے پتراں لئی جاگیراں، دکھ سہنا منہ کچھ نہ کہنا، یہ تیاں دیاں تقدیراں۔ حضرات محترم، آپ ان الفاظ کو اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ بیٹیاں جو ہیں وہ اتنا بڑا اثاثہ ہیں۔ یہاں حضرت خاتون جنت اتنی بے چین تھیں نبی علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس میں آپ کو جب سپرد خاک کر دیا تو حضرت خاتون جنت کی ایک آواز پھر سنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت خاتون جنت نے کیا کہا، تمہارے دلوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیر زمین دفن کر دینا اور ان پر مٹی ڈالنا گوارا کیسے کر لیا؟ تو پھر خاموش ہو گئیں اور یہ جملے بھی فرمائے کہ یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے اللہ کا، اور اس قانون کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ اور بعض شعراء نے یہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ اشعار بھی نقل کیے ہیں جن سے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ تعلق کتنا تھا، یہ کم تعلق نہیں تھا کہ محبوب کے جانے کے صرف 6 مہینے بعد آپ بھی رخصت ہوگی۔ اتنا غم، اتنی غم میں شدت تھی۔ کیا شعر پڑے حضرت خاتون جنت نے، ماذا علی من شمع تربت احمدی اللہ یشم مدزمانی غوالیا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام عدنا لیالیا۔ یہ عربی کے شاعر تھے، عربی کے لغت میں یہ شعر پڑھے گئے۔ حضرت خاتون جنت میں کتنے دکھ میں یہ شعر پڑھے ہوں گے۔ حضرات محترم، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ تکلیفات صرف ہم پر ہی آ رہی ہیں، مصیبتیں صرف ہم پر ہی آ رہی ہیں، تو یہ بالکل آپ غلط سوچتے ہیں۔ جو مصیبت رسول اللہ کے گھر پر آئی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو مصیبت ان پر آئی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ تصور میں اس بیماری کو، اس تکالیف کو آپ محسوس کر لیں تو آپ زندگی میں ہنس نہیں سکتے، مسکرا نہیں سکتے۔ اس کے باوجود اتنا بڑا تحفہ ہمیں قرآن کا پیش کیا ہے، حدیث رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انبار ہیں۔ آپ گھبرائیں مت، اگر آپ کو تکالیف آ رہی ہیں تو آپ اس کی بارگاہ اقدس میں جھکنے کی کوشش کیجئے، اس کو یاد کیجئے، اور ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ عمل بکثرت کیجئے، وہ ہے آیت کریمہ کا عمل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو فرمایا گیا، یونس اگر تم یہ نہ پڑھتے اتنی دیر تم مچھلی کے پیٹ میں رہتے جتنی دیر لوگ قبروں سے اٹھ نہیں جاتے۔ یہ
کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ اس کو کثرت سے پڑھیں, کم از کم ایک تسبیح صبح شام ضرور کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے. اگر غم آتے ہیں تو آپ صبر کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے صبر پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.